سيؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 9 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 10 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں ہم یہ پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین کی بشارت دی اور پھر اس کے فوائد بھی ظاہر کیے۔ 4 فائدے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائے اور 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور 4 وعیدیں منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے بیان کی گئیں۔ اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی بیت رضوان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو شروع میں ہم پڑھ کر آئے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تو مشرکین نے ان کو روک لیا اور یہ خبر مشہور کر دی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے اور ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا عہد کیا کہ جب تک ہم خون عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو ایک ایک صحابی نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر انہوں نے بیعت کی۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعون، جو بیعت کر رہے تھے، کا، آپ سے، یبایعونک، جو بیعت کر رہے تھے آپ سے، انما یبایعون اللہ، وہ بیعت کر رہے تھے اللہ سے، آپ کے ہاتھ پر نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے ہاتھ پر کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے تھے وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر جو معاہدہ کر رہے تھے، عہد کر رہے تھے، وہ آپ سے نہیں عہد کر رہے تھے بلکہ وہ اللہ سے عہد کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ جو یہ بیعت کرنے والے تھے ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ گویا بیعت لے رہا تھا ان سے۔ یہاں ہاتھ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اسی طریقے سے کہیں قرآن پاک میں وجہ اللہ آیا، اللہ کا چہرہ، کہیں پر جو ہے وہ ساق کا تذکرہ آیا، پنڈلی کا تذکرہ آیا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، ساق یعنی پنڈلی کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ یہ جو اعضاء کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا اسی طرح ہاتھ ہے جس طریقے سے ہمارا ہاتھ ہے۔ ان آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی ان کا معنی اور مفہوم اور ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے کہ ید اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ جانتا ہے۔ پہلے لوگ یہی کہتے تھے، بعد کے لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن وہ کیسا ہے ہم اس کی تعیین نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کا چہرہ ہے لیکن لا کا وجہنا، ہمارے چہرے کی طرح نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن جب اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا، ابھی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی آیات کو متشابہات میں شمار کیا جاتا ہے کہ جن کے پیچھے پڑنے کی اور جن کا مفہوم جاننے کی کوشش کرنا یہ بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اور کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مان لینا ہے کہ ہے، بس وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسا ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، اب یہاں بیعت کا تذکرہ آیا، عہد معاہدہ کرنے کا تذکرہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے عہد کی پاسداری کرنے کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی تمہارا
عہد ہو اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد کرو، کوئی وعدہ کرو، کوئی معاہدہ کرو یا کسی اور کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو تو اس معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ فمن نکثا، تو جو کوئی عہد کو توڑ دے، فإنما ينكث على نفسه، تو وہ توڑتا ہے اپنی ہی جان پر۔ کیا مطلب؟ اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی کے اوپر پڑتا ہے، اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ جو کوئی معاہدہ کرے، وعدہ کرے، اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، پھر اس وعدے کا وعدہ توڑنے کا جو وبال ہے، جو گناہ ہے، وہ اسی کی طرف لوٹتا ہے، اسی کا نقصان ہے، اس عہد توڑنے والے کا نقصان ہے، اللہ کا کچھ بھی اس میں بگڑنے والا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَنْ أَوْفَى، اور جو کوئی پورا کرتا ہے، بما عاہد علیہ اللہ، اس وعدے کو، عاہد علیہ اللہ، جو کوئی پورا کرتا ہے اس چیز کو، اس بات کو، عاہد علیہ اللہ، کہ جس پر اس نے عہد کیا ہے اللہ سے، جو کوئی پورا کرتا ہے اس بات کو کہ جس بات پر اس نے عہد کیا ہے اللہ سے، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس وعدے کو پورا کرنے والے کو، اسی طرح عہد کو پورا کرنے والے، معاہدے کو پورا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ فَسَيُؤْتِيهِ، فَسَ تو ان قریب، يُؤْتِيهِ اللہ تعالی عطا کرے گا اس کو، اجرًا عظیما، بڑا اجر۔ یہاں اللہ نے عہد اور معاہدے کی پاسداری کرنے کی اہمیت کو بیان کیا کہ جو وعدے کو پورا کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک وعدہ ہم نے بھی اللہ سے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک وعدہ ہے جو اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ میں ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کی بندگی نہیں کریں گے، تیری ہی بندگی کریں گے، تیری ہی عبادت کریں گے۔ اور محمد الرسول اللہ، اس کے ذریعہ سے ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم طریقہ اختیار کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندگی گزارنے میں اپنی زندگی کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے علاوہ کسی کو نمونہ نہیں بنائیں گے، کسی کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے۔ اب ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم اس عہد کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ ہم نے وعدہ تو کیا تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، لیکن ہم نے مال و دولت کو بھی معبود بنا لیا، ہم نے خواہشات کو معبود بنایا ہوا ہے، ہم نے بیوی بچوں کو معبود بنایا ہے، ہم نے اپنے کاروبار کو معبود بنا رکھا ہے، ہم نے اپنی کھیتی باڑی کو معبود بنا رکھا ہے۔ معبود بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز میں مشغول ہو کر یا جس کام کے اندر مشغول ہو کر آدمی اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے تو اسی کو اس نے معبود بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مثلا عصر کی نماز ہے، آواز لگائی اس نے، منادی نے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اب ایک آدمی دکان پر تھا، وہ دکانداری کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا، اپنی دکان کے اندر ہی مشغول رہا، اپنے گاہکوں کے ساتھ جو ہے وہ مشغول رہا، وہ نہیں آیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے اللہ کو معبود نہیں بنایا، اس نے اپنی دکان کو معبود سمجھ رکھا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رزق اس دکان سے مجھے مل رہا ہے، اللہ رزق نہیں دے رہا ہے، اللہ روزی نہیں دے رہا ہے، اسی لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک آدمی کھیتی باڑی کے اندر مشغول تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اللہ کے منادی نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس نے کھیتی باڑی کو نہیں چھوڑا، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نہیں آیا، تو گویا اس نے اپنی کھیتی باڑی کو اسی کو معبود بنا لیا۔
ایک آدمی اور پیسے کمانے کے اندر کسی طریقے سے لگا ہوا تھا، محنت کر رہا تھا، ادھر سے اللہ کے منادی نے آواز لگائی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ یہ چھوڑ کر نہیں آیا، یہ اسی کام کے اندر مشغول رہا، اس نے اسی کو معبود بنا لیا۔ ایک آدمی بیوی بچوں کے ساتھ مشغول تھا اور اللہ کے منادی نے آواز لگائی، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا، اس نے انہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کو اس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو کہاں ہم وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا وعدہ ہم نے کیا محمد الرسول اللہ، کہ ہم زندگی بسر کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر، ان کو نمونہ بنائیں گے، ان کو آئیڈیل بنائیں گے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ان کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، ایک ایک سنت کو ہم زندہ کریں گے، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ یہ ہم نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس وعدے کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے یہودیوں کے طریقوں کو بھی اختیار کیا، عیسائیوں کے طریقوں کو بھی اختیار کیا، اور اسی طریقے سے جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کے طریقوں کو ہم نے اختیار کیا۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، دوسرے کے طریقوں کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا رہن سہن ہو، تہذیب و تمدن ہو، جو اسلامی تہذیب و تمدن تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم بڑی غلط فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو بس ہم پکے دیندار ہیں۔ نہیں، شریعت کے اندر یہ بات مطلوب ہے کہ ہماری شکل و صورت بھی ویسی ہو جیسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، ہمارا لباس بھی ویسا ہو جس کی تعیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں، ہمارا رہن سہن ویسا ہو، ہمارا شب و روز ویسے گزرے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ بہت غلط فہمی کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے چہروں کو بھی صحیح نہیں کرتے ہیں، سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، اور صرف سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا بس خالی سنت ہے، اگر کر لیا ٹھیک ہے، نہیں رکھی تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ہم غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور کاٹنا حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب اور کاٹنا حرام ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سنت ہے، رکھ لی ٹھیک ہے، اگر کاٹ دی تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، وَأَعْفُ اللُّحَى، اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، وَأَحْفُ الشَّوَارِبْ، اور مونچھوں کو کٹاؤ، مونچھیں کٹاؤ، داڑھیاں بڑھاؤ۔ یہ حکم ہے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کیا مطلب؟ مشرکین داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تم رکھو۔ اور پھر آگے بتایا کہ ان میں سے کچھ رکھتے ہیں، داڑھیاں بھی رکھ لیتے ہیں، مونچھیں بھی رکھ لیتے ہیں، تمہیں ان جیسا نہیں بننا ہے۔ نہیں، وَأَعْفُ اللُّحَى، داڑھیاں بڑھاؤ، وَأَحْفُ الشَّوَارِبْ، اور مونچھیں کٹاؤ۔ اب کتنی داڑھی کی مقدار کیا ہے، حد کیا ہے؟ اسی روایت میں، بخاری شریف کی اسی روایت کے اندر نیچے ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں، وہ حج یا عمرے کے موقع پر اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑتے تھے اس طریقے سے، اور اس سے جو زائد ہوتی تھی اس کو وہ کاٹ دیتے تھے اس طریقے سے، نیچے سے جو زائد ہوتی تھی اس کو کاٹتے تھے۔ تو معلوم ہوا کم سے کم ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے، اس سے کم جو ہے وہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ کم سے کم ایک مٹھی، 1,00,000 تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے داڑھی رکھی، ان میں سے کوئی آپ کو داڑھی کٹانے والا نہیں ملے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,50,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے، کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے کہ کسی صحابی نے داڑھی کاٹی، کوئی داڑھی کاٹنا۔ ہم کہاں ہیں؟ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا ہے، اس کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں۔ یہ غیر اہم نہیں ہے، بلکہ مطلوب ہے، شریعت کے اندر حکم دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور کم سے کم 4 انگلی 1 مٹھی داڑھی رکھنا ضروری ہے، اس سے کم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اردو میں بھی تاریخ ابن کثیر کے نام سے وہ آ گئی ہے، اس کی 4تھی جلد کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ کسریٰ کے 2 آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قاصد، جو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسریٰ بادشاہ کی طرف سے قاصد بن کے آئے،
جب آپ کے سامنے آ کر بیٹھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا اس طریقے سے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ اپنے چہروں کو کیا کر رکھا ہے، ان کو کیوں بگاڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے رب نے ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ رب سے مراد ان کا بادشاہ تھا کہ بادشاہ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم داڑیاں صاف کریں، کاٹیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب تو مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاؤں، اس نے کاٹنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو شکلوں کے بگاڑنے میں آپ نے اس کو گویا شمار کیا ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، توجہ نہیں ہم دیتے ہیں، توجہ کرنی ہے اس کی طرف، اور کم سے کم 4 انگلی ایک مٹھی داڑھی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس سے کم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی ہم نے گویا عہد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا عہد کیا ہے، اس عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَنْ أَوْفَى، اور جس نے عہد کو پورا کیا، جس نے پورا کیا، بما، اس بات کو، عاہد علیہ، جس پر اس نے عہد کیا، اللہ سے عہد کیا، فَسَيُؤْتِيهِ، تو ان قریب یؤتی، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ہی اس کو، اجرا عظیما، بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ اب اللہ تعالیٰ اس عمرہ کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں خواب دیکھنے کے بعد عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے یعنی منافقین، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے گئے، آپ نے عام اعلان کروایا دیہاتوں میں بھی آگے پیچھے کہ بھئی عمرے کے لیے چلو، جو چل سکتا ہے عمرے کے لیے چلے۔ اب جو پکے ایمان والے تھے وہ تو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے، اس لیے وہ فوراً ہی تیار ہو گئے، اور منافقین جو ظاہر میں تو مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، وہ حیلے بہانے کرنے لگے اور پیچھے ہی رہے، وہ نہیں آئے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے، صلح حدیبیہ کے بعد واپس آ رہے تھے، واپسی میں ابھی آپ مدینہ پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی راستے ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جب مدینہ پہنچیں گے یہ سارے منافقین آپ کے سامنے آئیں گے اور آ کر حیلے بہانے عذر جو ہے وہ پیش کریں گے، اور وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، وہ سچ نہیں کہہ رہے ہوں گے۔ وجہ وہ نہیں ہوگی جس کو وہ بیان کر رہے ہوں گے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں تھا، تو پھر وہ کیسے آتے؟ اور اس سے بڑھ کر وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو آنے ہی نہیں دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے آنے کو پسند ہی نہیں کیا، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، سَيَقُولُ ان قریب، یقولُ کہیں گے، لَكَ آپ کے سامنے آ کر، المخلفون وہ لوگ جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، المخلفون جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، من الاعراب دیہاتیوں میں سے آ کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ شغلتنا، شغلت مشغول کر دیا تھا، نا ہم کو، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلونا اور ہمارے اہل و عیال نے، یعنی اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے سے مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے، بیوی بچوں نے، ہم ان کے اندر مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ عمرے میں جا نہیں پائے۔ اب فاستغفر لنا، لہذا آپ استغفر، آپ معافی طلب کیجئے اللہ سے، لنا ہمارے لیے، اس طرح آ کر کہیں گے۔ یہاں یہ لفظ آیا المخلفون، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے المتخلف، المتخلف کا مطلب ہے پیچھے رہ جانے والا، اور ایک ہے المخلف، المخلف کا مطلب ہے جس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر المخلفون کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نہیں جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے نکلنے کو پسند ہی نہیں کیا، اللہ نے منظوری ہی نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل صاف نہیں تھے، ان کے دل گندگی سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں نکلنے کو پسند ہی نہیں کیا ان کے لیے۔ اس میں اللہ نے ہمیں بھی ایک تعلیم دی کہ اگر اللہ کے دین کا کوئی کام تم سے لیا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کا فضل ہے،
اور اگر نہیں لیا جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بڑی چالاکی سے کام لیا. مثال کے طور پر مدرسے والے آگے چندے کے لیے, مسجد والے آگے چندے کے لیے, ہم گھر میں چھپ گئے, ہم نہیں نکلے. اب جب وہ چلا گیا واپس پھر ہم نکلے, ہم نے کہا ان کا کام ہی ہے, روزانہ آ جاتے ہیں چندے کے لیے, کہاں سے اتنا چندہ دیں گے. تو آدمی یہ سمجھتا ہے میں نے نہیں دیا. یہ نہیں اس کو سمجھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے تیرا قبول ہی نہیں کیا, اللہ نے تیرا قبول ہی نہیں کیا. کسی کو دینا نصیب ہو جائے اس کا مطلب اللہ نے اس کے لیے اس کے مال کو قبول کر لیا. اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دینے کی توفیق دی اور اس کو قبول کر لیا. کسی کا وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگ جائے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عنایت کیا, اس کی مہربانی ہے. اور کوئی چھپ جائے نہ نکلے تو اس کا مطلب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑی چالاکی سے کام لیا ہے. نہیں, بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے اللہ نے تجھے پسند ہی نہیں کیا, اللہ نے تجھے آنے ہی نہیں دیا. کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو غزوہ تبوک میں منافقین نہیں گئے تھے اور وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے بڑے بہانے لگا کر جو ہے اپنے آپ کو بچا لیا ہے, اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے اللہ نے ان کے نکلنے کو, ان کے اٹھنے کو, ان کے جانے کو پسند ہی نہیں کیا تھا, ناپسند کیا تھا. اس وجہ سے وہ نکل نہیں پائے. جس طرح ہمارے بہت سارے بھائی ہوتے ہیں وہ حج کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور حرم کے ائمہ کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, وہاں جا کر نماز نہیں پڑھتے, پھر پتہ نہیں گئے کیوں ہوتے ہیں وہاں پر جا کر, وہاں اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور آ کر یہاں بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ وہاں کے اماموں کے پیچھے ہم نے نماز نہیں پڑھی اس لیے کہ وہابی تھے, اس لیے ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. وہ فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے کو, لیکن ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ تم اس کے حرم میں نماز پڑھ سکو. اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا, اللہ نے ان کو نکال دیا حرم سے. اللہ نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ حرم میں حرم کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ سکیں. ان کو ڈرنا چاہیے اس مسئلے میں. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہے تھے ہم پیچھے رہ گئے. نہیں, تم پیچھے رہے نہیں, بلکہ تم کو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پیچھے رکھا گیا ہے. شغلتنا اموالنا واہلنا, وہ آ کر یہ کہیں گے ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہل و عیال نے. فاستغفر لنا, لہذا آپ ہمارے لیے معافی طلب کیجئے. اللہ فرما رہے یقولون بالسنتہم ما لیس فی قلوبہم, یقولون وہ کہہ رہے ہیں بالسنتہم اپنی زبانوں سے, ما لیس فی قلوبہم وہ بات جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. دل کے اندر کچھ اور چھپائے ہوئے ہیں, دل میں اپنی چالاکی سمجھ رہے ہیں اور زبان پر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے مال نے, ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا, بس بہت غلطی ہو گئی, آپ معافی مانگیے, ہمارے لیے استغفار کیجئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے جو دل کی بات تھی اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا. نہ تو یہ بات تھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مال اور ہمارے بیوی بچوں نے ہمیں مشغول رکھا, نہیں, بلکہ ان کے دل میں جو نفاق بھرا ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ نہیں نکلے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی طلب کیجئے, استغفار کیجئے ہمارے لیے, یہ زبانی طور پر کہہ رہے ہیں. ان کو تو استغفار کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو آخرت کے منکر ہے, اور جب آخرت کے منکر ہیں تو استغفار کرنا نہ کرنا ان کے لیے برابر ہے. یہ ایسے ہی ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ معافی طلب کیجئے. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. قل آپ فرما دیجئے فمن يملك لكم من الله شيئا, تو کون ہے جو تمہارے لیے اختیار رکھتا ہے من اللہ, اللہ سے کے مقابلے میں, شیئن کسی بھی چیز کا, یعنی اللہ کی پکڑ آ جائے پھر کون ہے جو تمہیں بچا سکے. ان اراد بکم ذرا, ان ارادہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے, بکم تمہارے ساتھ, ذرن نقصان پہنچانے کا, اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے, کوئی نہیں بچا سکتا. او اراد بکم نفعا, یا اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تب بھی کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا ہے, کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. نفع اور نقصان سب اللہ کے قبضے میں ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے. جو تم کر رہے ہو اس کی پوری خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اور جب تمہارا ایک ایک عمل اللہ کے سامنے ہے, اللہ اس سے باخبر ہے, تو تمہیں خوف زدہ ہونا چاہیے, ڈرنا چاہیے. اور جو تم جھوٹ بول رہے ہو آ کر اس جھوٹ سے باز آنا چاہیے. اور اب بھی موقع ہے کہ اب بھی دل سے ایمان لے آؤ, مان جاؤ, اللہ تعالیٰ اب بھی تمہیں معاف کر دے گا.
اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ایمان کامل ہمیں عطا فرمائے، بے ایمانی سے، گمراہی سے، بے دینی سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔